السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6-9 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے، آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ اب جیوز اور کرسچنز کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر بھی اور پیچھے بھی ہو رہی ہے۔ یہاں پر پھر وہی لفظ آ رہے ہیں اہل الکتاب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل کتاب کون ہے؟ جیوز بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اور یہ جو اجمی مسلم ہیں یہ بھی ہیں، لیکن نام کی حد تک ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں۔ مسلم تو کہتے ہی نہیں ہم اپنے آپ کو اہل کتاب، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جیوز اہل کتاب ہیں۔ یعنی یہ بھی بڑا ایک عجیب کیا اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ خود کو نہیں کہتے کہ ہم اہل کتاب ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے اب ہے ہی قرآن کے علاوہ تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن کو بھی الکتاب تسلیم نہیں کر رہے۔ قرآن ان کے پاس ہے اور یہ خود کو اس کا اہل ہی نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے اہل ہیں، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں۔ یہ مسلم اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ جو اجمی مسلم ہے یہ واقعی اہل کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے اہل نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ تو روایات، اسرائیلی روایات کے اہل ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب نہیں ہے، کیا ہے؟ اہل حدیث ہے۔ تو ایکچولی حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اپنی آیات کو حدیث کہا ہے۔ ایکچولی یہ اہل روایات ہیں، اہل روایت یہ کہنا چاہیے ان کو، اہل حدیث بھی نہیں، کیونکہ حدیث کا لفظ انہوں نے قرآن سے لیا۔ قرآن کی آیات کو اللہ نے حدیث کہا ہے، اللہ نے اپنی باتوں کو حدیث کہا ہے، اور یہ تک کہا ہے کہ اب کون سی حدیث قرآن میں ایسی رہ گئی ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور تم اس کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو، یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ فَبِأَيِّ حدیث ان کے الفاظ ہیں، اب کون سی ایسی حدیث رہ گئی ہے کہ ہم نے جسے قرآن میں نہیں بیان کیا اور تم اس کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو؟ یہاں تک اللہ نے کہا ہے اس قرآن کے اندر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی چیز ہے، تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ یہ اہل روایت ہیں، کیونکہ حدیث کا لفظ قرآن کی آیات کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو روایات ہیں، جو اسرائیلی روایات، ببلیکل سٹوریز، ہاں یہ اس کے اہل ہیں، اسی کے مطابق ان کے مسالک ہیں، ان کی فقہ ہیں، ان کی شریعتیں ہیں، اسی کے مطابق یہ فتوے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل سنگساری کی سزا قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ جیوز سے آئی اور ان کے ہاں وہ ہے، اور اس کے لیے پھر قرآن کی آیات کے اندر بھی تحریف کی ہوئی ہے۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، تو یہ شروع کے اندر تمہید کو آپ سمجھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ کہا جا رہا ہے کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ میری اس تمہید کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ جو آیت ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس تمہید کے ساتھ آپ اس کو کورلیٹ کر کے سمجھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، یعنی یہ دیکھ کہ قرآن کریم کا انصاف، اللہ کا انصاف، کہ وہ ساروں کو نہیں کہہ رہا، کہتا ہے کہ طائفتم من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے، سارے نہیں، سارے کے سارے گمراہ نہیں ہیں۔ نہ جیوز میں سارے کے سارے گمراہ ہیں، نہ کرسچن میں سارے کے سارے گمراہ ہیں، نہ اجمی مسلم میں سے سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ ان میں سے کچھ صحیح بھی لوگ بھی ہیں، ہاں میجورٹی گمراہی کے اوپر ہے، ببلیکل سٹوریز کے اوپر ہے، اس کی روح سے انہوں نے اپنے مذاہب مسالک بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں ٹھیک لوگ بھی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کیا؟ لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں،
یعنی تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ یہ ببلیکل سٹوریز، یہ اسرائیلی روایات جس کی روح سے قرآن کے تراجم ہوئے، تراجم تو بعد میں ہوئے، پہلے تفسیریں لکھی گئیں، تو ان ببلیکل سٹوریز کی روح سے، اسرائیلی روایات کی روح سے جو قرآن کی تفسیر کی گئیں، پھر آگے ان کے تراجم کیے گئے، پھر ان ببلیکل سٹوریز کی روح سے انبیاء کی سیرت مرتب کی گئی، ان کے شب و روز کے واقعات لکھے گئے جن کے یہ آئی وٹنس ہی نہیں تھے، اپنی طرف سے جو دل آیا لکھ دیا، اور وہ سیرت رسول مقبول ہو گئی۔ اندازہ لگائیں آپ، وہ پھر جس طرح کی انہوں نے سیرت لکھی، ہسٹری لکھی، جس طرح کی انہوں نے وہ تاریخ اسلام لکھی، اس کی روح سے پھر قرآن کی تفسیریں کی گئیں۔ یہ چیزیں، یہ جس کو حدیث بولتے ہیں، میں تو نہیں بولتا قرآن کی آیت حدیث ہوتی ہے، وہ ایکچولی روایات ہیں، اور وہ روایات بھی تو ہسٹری ہی ہیں، ہسٹری کا ہی شعبہ ہے۔ تو ان کی روح سے انہوں نے وہی کیا جس سے قرآن منع کر رہا ہے، کہ یہ اہل کتاب جو روایات وضع کرتے ہیں، کہتا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں، ان کی تو خواہش ہے، یہ ودت ہے، ودت کا مطلب ہوتا ہے وش کرنا، خواہش ہونا، ڈیزائر ہونا۔ تو ان کی خواہش کیا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اپنی روایات کی روح سے، اپنے وہ جو عقائد نظریات اس کی روح سے تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ تو ہم بھٹکے جا رہے ہیں، ہم انہی کی اسرائیلی روایات کی روح سے اپنا دین کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے، قرآن کی تفسیریں، اس کے تراجم بھی انہی کی روایات کی روح سے ہم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں، قربانی کی اور یہ ریچولز کی جتنی بھی ہیں، تسبیحات، ذکر، اذکار، یہ ساری کی ساری وہیں سے آ رہی ہیں، کاپی کی ہوئی ہیں۔ اچھا وہ چھوڑ گئے، وہ بالکل انہوں نے اس کو گیو اپ کر دیا، اور یہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی روح سے یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں، اور قرآن منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، ان کو وارن کر رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں، اور یہ ہوئے جا رہے ہیں، وہی کچھ کر رہے ہیں، صرف تھوڑا بہت الفاظ میں تبدیلی کر کے، کوئی اصطلاح میں تھوڑی سی تبدیلی لا کے، الفاظ تھوڑے سے اوپر نیچے کر کے وہی چیز کر رہے ہیں جو ان کے عقائد ہیں، کہ جیوز کے، کرسچنز کے، وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا لو یضلونکم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کریں، اور آگے وما یضلون الا انفسہم۔ اب یہ دیکھیں تینوں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اہل کتاب میں نے کہا ہے، قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، تو اہل کتاب کون ہے؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کتاب کی بات کو، وہ جیوز ہوں، کرسچن ہوں، یہ اجمی مسلم، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر صرف اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جیوز ہوں، کرسچن ہوں یا اجمی مسلم ہوں، جو روایات کے اوپر چل رہی ہیں، قرآن کے اوپر نہیں ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ قرآن ان روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتا، تو قرآن کے الفاظ کے وہی میننگ ہوں گے جو یہ روایات بتا رہی ہیں، جو یہ ببلیکل سٹوریز بتا رہی ہیں، تو انہی کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہوئے نا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، وہ تو اپنے ہی نفسوں کو، خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ یعنی دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، اور وہ جو اپنے فالورز ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو گمراہ نہیں کر سکتے جن کو قرآن کی سمجھ آ جائے، تو انہی کو گمراہ کریں گے نا، جو ان کے فالورز بنیں گے، جو ببلیکل سٹوریز کے اوپر آئیں گے، جو اسرائیلی روایات کے اوپر آئیں گے، ان کی روح سے کوئی مسلک، مذہب بنائیں گے، وہ تو ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو انہی کی آئیڈیالوجی کے ہیں۔ جو ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں ہیں، جو ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں، جو انہوں نے کتاب اللہ کی روح سے پیش کی، جس آئیڈیالوجی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان کی جماعت صحابہ بھی تھی، اور قیامت تک کے آنے والے مسلم جو قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں، ان کو وہ گمراہ نہیں کر سکتے، ان کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کو راستے سے نہیں بھٹکا سکتے۔ یہ چیز آگئی، اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ دراصل تمہیں نہیں بلکہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ دراصل تمہیں گمراہ نہیں کر رہے، خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو بھی قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے وہ کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوگا۔ ان سے متاثر کون ہوں گے؟ مذہب پرست، مذہب کے مارے ہوئے، عقل و فکر سے دور، شعور نہ رکھنے والے۔ شعور کب سلب ہوتا ہے؟ جب انسان ریلیجس سلیو بنتا ہے پریسٹ کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کلوز ہو جاتا ہے، عقل کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی یوں کہہ لیں کہ جیسے جانور کی ناک میں نکیل ڈال کر وہ جیسے چاہتے ہیں اس کو چلاتے ہیں۔ پھر یہ ان کو اپنا ریلیجس سلیب بنا کر جس طرح سے چاہتے ہیں وہ ان کو ہانکتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی پریسٹ، وہ جیوز ہوں، وہ کرسچنز ہوں، یا یہ مسلم ہوں، ایسا ہو نہیں رہا۔ کتنی خواتین ہیں جو حلالے کے نام کے اوپر مردوں نے اپنی غیرت کا، حمیت کا جنازہ نکالا اور اپنی عورتوں کے حلالے نکلوائے۔ کن کے کہنے؟ قرآن کے کہنے کے اوپر؟ نو، اپنے پریسٹ کے کہنے کے اوپر۔ یہ ہو جاتی مذہب کے اندر حالت کہ ان کے کہنے کے اوپر اپنی عورتوں کو خود اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ اس کا حلالہ نکال دو۔ پھر منتیں کرتے ہیں کہ اس کو خدا کے لیے طلاق دے کر مجھے واپس بھی دے دینا۔ کیا کہیں گے ایسے مردوں کے متعلق؟ یہ چیز مردوں کو اس حد تک بے غیرت، بے حمیت کس نے بنایا؟ ریلیجس اسکول آف تھاٹس نے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے شرک کے اندر، کیونکہ شرک ہے نا، قرآن کو چھوڑ کر کوئی بھی فرقہ اختیار کرنا شرک ہے۔ تو شرک کے اندر پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت اپنی خواتین کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ عورتیں اگر وہ مذہب کی ماری ہوئی ہیں یا وہ مجبور ہیں تو وہ بھی اسی میں بہے چلی جا رہی ہیں۔ مذہب کے اندر یہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے، اپنے پریسٹ کو اربابا من دون اللہ بناتا ہے، شرک کی پستی میں گر جاتا ہے، اس کی دلدل میں گر جاتا ہے، تو پھر کتنا بے حمیت، بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اس کی ایگو، اس کی غیرت، حمیت کچھ اس کے پلے نہیں رہتی۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو مسیار ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، اگر ان کا متا ہے اہل تشیعوں کا تو اہل سنت کا، اہل حدیث کا مسیار ہے، ایک ہی چیز ہے، نام کا فرق ہے، اور وہ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے اپنے مسلک کی روح سے۔ شرک میں پڑے یہ حالت ہوگی۔ اسی طرح ہندوؤں کو دیکھ لیں، کرونا کے اندر آج یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ گائے کا پیشاب، انہوں نے اونٹ کا پیشاب، اس کو رسول کا نام لے کر کہا کہ اس کے اندر شفا ہے، اس کو پیشاب کو خالی بھی پئیں اور دودھ میں ملا کر بھی پئیں، شفا ہوگی۔
تو ان کو کورونا سے شفا نہیں ہوئی۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی کیا، گائے کا گوبر جس کو وہ خدا مانتے ہیں اس کا گوبر بھی مل رہے ہیں، اس کا پیشاب بھی پی رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوا کہ اور زیادہ وہ پھیلا، وہ ڈیلٹا وائرس کی شکل میں آ گیا، وہ ویریئنٹ آ گیا جس کی جو پھیلاؤ ہے وہ 60% زیادہ ہے۔ مذہب کے اندر یہ حالت ہو جاتی ہے، اور پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور پھیلا کہاں سے؟ جب ان کا وہ میلہ تھا جس میں کروڑوں لوگ ان کے مذہبی میلے میں وہ شریک رہے کافی مہینوں تک، اس سے یہ چیزیں ہوئیں۔ شرائنز سے پھیلا کرونا، پھر وہ بند کرنی پڑی شرائنز، جہاں پر وہ بچے مانگتے ہیں، جہاں پر وہ نوکریاں مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، وہاں تو یہ قدرت کی تنبیہ ہے۔ سمجھ جائیں، اب بھی باز آ جائیں اس شرک سے۔ اگر نہیں آؤ گے تو ٹھیک ہے، یہی حالت ہوگی جو ہو رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگی، یہ رکے گا نہیں۔ یہ جو عذاب ہے وہ کرونا کی شکل میں ہو، بھی کسی بھی شکل میں ہو، وہ رکے گا تو نہیں۔ پوری یہ دنیا کی آبادی آپ دیکھیں، کرسچنز کے بعد مسلم دوسرے نمبر کے اوپر ہیں میجورٹی کے اعتبار سے۔ پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، کس کی روح سے؟ مذہب کی روح سے۔ جہاد انہوں نے مذہب کی روح سے لے کر آئے، قرآن نے نہیں کہا تھا یہ جہاد جو یہ انہوں نے کیا، پوری دنیا میں دہشت گرد مشہور ہو گئے، پوری دنیا میں یہ قابل نفرت ہو گئے یہ چیز۔ تو جب بھی آپ قرآن سے ہٹیں گے، شرک اختیار کریں گے، آپ کا شعور ختم ہو جائے گا۔ یہی تو کہہ رہا ہے وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ شعور ان کو مذہب کے پریسٹ آنے ہی نہیں دیتے، ان کا شعور سلب کر دیتے ہیں وہ۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔